السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سے۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف۔ قد جہاں بھی آتا ہے تحقیق کے معنوں میں آتا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ نرا الرؤیۃ مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، الرؤیا، ٹھیک ہے۔ ارا یرا، نرا ہم دیکھتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارع معلوم ہے۔ تقلب، تقلب مصدر ہے، التقلب بار بار پھرنا یعنی ادھر ادھر پھیرنا۔ وجہی کا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوئی ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے چہرے کا بار بار پھرنا ہم دیکھتے ہیں، فی السماء آسمان کی طرف۔ فا پس، لنولین، یہ لنولین یہ گردان ہے، ابھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، یہ ہوتی ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی گردان ہوتی ہے۔ یہ ثقیلہ ہے جس میں شد آتی ہے تو اور سٹارٹ میں اس کے لام آتا ہے تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور ہم جو ہے پھیر دیں گے، یعنی کسی کام کا ضرور بضرور تاکید کے ساتھ کر دینا جو ہے وہ اگر شو کرنا ہو تو پھر ہم اس کے لیے نون ثقیلہ اور خفیفہ کی جو گردان ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ جیسے مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع کی گردان ہوتی ہے ویسے یہ بنتی ہے۔ فا پس لنولین، ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے، کا آپ کو، قبلتن اسی قبلہ کی طرف، ترضاہا کہ آپ راضی ہو جائیں جس سے۔ ترضا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، فعل مضارع معلوم ہے اور ہا جو ہے وہ ضمیر لوٹتی قبلہ کی طرف، یعنی جس قبلہ سے آپ راضی ہوتے ہیں ہم اسی کی طرف آپ کا منہ پھیر دیں گے۔ فولی پس پھیر لیجئے، یہ ولی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، فا پس ولی پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو اب یہ وہ ولی واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ولو یہ واحد جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ولو، اور جب ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے تو ولی، ٹھیک ہے۔ فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہن چہرہ ہوتا ہے اور وجوہ اس کی جمع ہے، اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی حاضر کے لیے، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، اوتو مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لا یعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، یعلمون جمع مذکر غائب فعل مضارع، انہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ بغافل غافل، اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعلمون اور یعملون دونوں ہی جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں اور فعل مضارع معلوم ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر، آتیتا لائیں آپ ان کے پاس، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، بکلی ہر آیا نشانی، ما نہیں، تبیو وہ پیروی کریں گے، قبلتک کا آپ کے قبلہ کی، وما اور نہیں، انتا آپ، بالتابعین پیروی کرنے والے، تابعین یہ اسم الفاعل ہے کہ آپ پیروی کرنے والے نہیں ہیں، با جو ہے وہ حرف جر ہے، قبلتہم ان کے قبلے کی،
قبلتا کا، یہ کا ضمیر ہے مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور قبلتا ہم ضمیر جو ہے وہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے جمع مذکر کے لیے۔ وما، اور نہیں بعضهم، بعض ان کے، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتا، قبلہ کی، قبلتا بعضن، بعض کے قبلے کی۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اتبعت فعل ماضی معلوم ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر پیروی کر لی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ہوا خواہش کو کہتے ہیں اور احوا اس کی جمع ہے اور ہم ضمیر ہے غائب کے لیے استعمال ہوتی، ان کی خواہشات کی پیروی کر لی آپ نے، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، جاء فعل ماضی ہے، جاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کا ضمیر ہے مخاطب کی۔ یہ جاء کیوں استعمال ہوا؟ یہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو علم آ گیا آپ کے پاس، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، انکا، بے شک آپ، اذن، تب، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالمین جو ہے وہ ظالمون ہوتا ہے اصل میں، لیکن یہاں پہ منصوب ہونے کی وجہ سے ظالمین ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، آتینا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی ہے، ہم انہیں، الکتاب کتاب، آتینا دی ہم نے فعل ماضی معلوم ہے جمع متکلم کا صیغہ، ہم انہیں، الکتاب کتاب، یعرفونہ، یعرفون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم ہے، ہو اسے، کما جیسا کہ، یعنی الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے ہو ضمیر کہ وہ کتاب کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لَیَکْتُمُونَ لا البتہ، یکتمون یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے، وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ تفسیر اب اگلے وائس میں بتاتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 4 میں دیکھیے، وما جعلنا القبلۃ، یہ جو ہے یہ تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے اس میں کہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس عزیز تھا۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، اور پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی آزمائش ہوئی کہ اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل تھا۔ تو اس لیے جنہیں یہ ہدایت نصیب نہ تھی وہ ڈگمگا گئے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اگرچہ قرآن میں اس حکم کا ذکر نہیں، لیکن یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی احکام نازل ہوتے تھے جنہیں وحی خفی یا حدیث کہا جاتا اور انہیں ماننا بھی قرآن کی طرح ہی فرض ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے قبل کئی آدمی پہلے قبلے کے زمانے میں قتل ہو کر فوت ہو چکے تھے، تو ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ایمان ضائع کر دے کسی کا، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبلہ بدلنے کا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا بہت زیادہ پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ جو بیت المقدس ہے وہ شام میں ہے اور یہ مدینے سے شمال کی طرف ہے، اور جو بیت اللہ ہے وہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔
تو ان کا رخ شام کی طرف تھا تو انہوں نے گھوم کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 4490 ہے۔ تو نیکسٹ جو آیت ہے وہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اس میں یہ بتایا گیا کہ سفر میں نفل نماز اگر پڑھنی ہو، کشتی میں ہو یا حالت جنگ میں نماز ادا کرنی ہو تو جسے قبلہ معلوم نہ ہو وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ تو جیسے کہ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں، کہ تم جس طرف بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف نفل نماز شروع کرتے وقت کر لیا جائے، بعد میں جس طرف بھی اس کا رخ ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی آپ نماز ادا کرتے رہتے تھے۔ یہ تھوڑی سی تفسیر تھی ان آیات مبارکہ کی، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا پسند تھا اور آپ بار بار اس دعا کو دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف امید لگا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو پورا کیا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور وہ بھڑک اٹھے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔